الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ وقال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ آج خانقاہ محبوب اولیاء کی جانب سے جو ایک اہم پیغام جو آج آپ کو سمجھنا ہے، انشاءاللہ آج کی میری تقریر اسی کے تحت گھومتے رہے گی۔ مطلب یہ ہے کہ افضلیت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس موضوع کو، اس ٹاپک کو اس لیے چنا گیا ہے، ذرا غور سے سنیں اب سب مل کر۔ صرف ہمارے حیدرآباد میں ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان پاکستان میں یہ معاملہ چل رہا ہے، اور یہ عقیدہ رافضیوں کا، اہل تشیعوں کا عقیدہ اب خانقاہوں میں بھی آ گیا ہے۔ کون سا عقیدہ؟ کہ یہ کہنا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلافت میں افضل ہے، اور حضرت علی مولائے کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولایت میں افضل ہے۔ یہ کہنا رافضیوں کا طریقہ ہے، سنیوں کا نہیں ہے۔ تو آج جو سننا ہے، آپ کو سمجھنا ہے، وہ یہی بات کو کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولایت میں بھی افضل ہے، اور خلافت تو بعد کی بات ہے، پہلے سے آپ افضل تھے، اس لیے اللہ اس رسول اللہ کو خلافت عطا فرمائے۔ سمجھے؟ تو ابو بکر صدیق افضل پہلے ہے، خلیفہ بعد میں ہے۔ پہلے افضل تھے، قابل تھے، تبھی تو خلیفہ بنے۔ تو لہٰذا ہم آج کی اس ٹاپک میں یہ کوئی نہ خدا نکالے کہ آپ لوگ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مولا علی کے غدار ہے، ایسا نہیں ہے۔ مولائے کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام و مرتبہ ہے، وہ الحمدللہ ہمارے سر آنکھوں پر ہے، لیکن مولا خود جس کے پیچھے نماز پڑھے وہ کتنا بڑا امام ہوگا؟ مولا خود جس کے پیچھے نماز پڑھے ہو تو وہ کتنا بڑا جو ہے امام ہوگا، وہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے پیچھے مولا علی نے بھی نماز ادا فرمائی۔ تو آج کا یہی موضوع ہوگا، افضلیت ابو بکر صدیق۔ کیوں کہا میں نے یہ؟ پھر سے سنیں۔ آج یہ کہا جا رہا ہے کہ بعض لوگوں نے یہ اپنی طرف سے نکالا ہے، ذرا غور سے سنیں۔ کیا؟ کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خلافت کی دو قسمیں ہیں، یہ دوسروں نے نکالا ہے، ذرا غور سے سنیں۔ میں اس کا جواب اس لیے آپ کو ذہن بنا رہا ہوں کہ پہلے سننا کیا ہے، آپ اس کو سنیں، ان کا اعتراض کا جواب انشاءاللہ قرآن حدیث سے آپ کو ملے گا۔ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلافت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے خلافت کبریٰ، ایک ہے خلافت صغریٰ۔
اس کو یوں سمجھیے آپ، وہ لوگ کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خلافت کی دو جہد ہے، ایک ظاہری ایک باطنی۔ ظاہری خلافت تو اللہ کے رسول نے ابو بکر کو دی، اور باطنی خلافت جو ہے یہ مولا علی کو دی، یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، ظاہری ہو یا باطنی ہو، دونوں خلافت کے حقدار، یعنی فضیلت کل کے، فضائل کل کے حقدار، افضلیت کے حقدار ابو بکر صدیق ہی ہیں۔ اور یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ 1400 سال سے چلتے ہوئے آ رہا مسلمان کا عقیدہ ہے۔ اگر دیکھیں ظاہری باطنی کے اقسام جو لوگ کر رہے ہیں کہ حضور کی ظاہری خلافت ایک ہے، باطنی خلافت ایک ہے، لیکن جو واقعی بزرگ ہے، میں بھی پڑھوں گا، جیسا کہ غوث اعظم ہے، سارے ولیوں کے امام، امام الاولیاء سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے بھی یہ کبھی ایسی ولایت کی ایسی قسمیں نہیں بیان کی، یعنی جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جائے کہ ظاہری باطنی خلافت جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں، غوث اعظم نے اپنی کتاب غنیات الطالبین میں بھی پڑھ کر سناؤں گا، یہی بتایا کہ سب سے افضل صحابہ میں ابو بکر ہے۔ غوث اعظم نے یہ کام نہیں کیا، کہنے کا مقصد یہ۔ تو یہ بزرگوں کو عقیدے پہ ہمیں چلنا ہے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو غوث اعظم کا بیٹا کہے اور یہ کہ میں غوث کی اولاد ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ علی ولایت میں افضل ہے، آپ کو ماننا پڑے گا، تو آپ کہنا ہم نے آپ کی عزت جو کی ہے نا، آپ کی نہیں، غوث اعظم کی وجہ سے کی ہے۔ آپ کا ادب غوث اعظم کی وجہ سے ہے، آپ کا احترام غوث اعظم کی وجہ سے ہے۔ اب جو غوث اعظم کا عقیدہ ہے وہی ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم سلسلہ قادریہ والے ہیں، غوث اعظم کو اپنا پیر مانتے، پیشوا مانتے ہیں، لیکن غوث اعظم نے کبھی یہ بات نہیں کہ تم کیوں کہہ رہے ہو۔ نسب کے اوپر ایمان ہوتا ہے، ایمان کے بعد خاندان رشتہ داری ہے۔ اگر مسئلہ ایمان ہی پر ڈگمگ ہو جائے تو خاندان رشتہ داری کس کام کی ہے؟ تو لہٰذا نسب کے اوپر ایمان کو دیکھا جاتا ہے، اور غوث اعظم نے یہ بات نہیں کی۔ غوث اعظم صغیر رضی اللہ تعالی عنہ کے تایا زاد بھائی حضرت سیدنا علی حجویری المعروف داتا گنج بخش لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں یہی کہا کہ بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی تحقیق ہوئی۔ تو یہ بڑے بڑے بزرگوں کی مانے یا آج کے بچوں کی مانے؟ سوال ہمارا یہ ہے، یہ بڑے بڑے بزرگوں کی آپ بات مانیں، کیونکہ داتا صاحب غوث اعظم کے تایا زاد بھائی ہے۔ داتا صاحب وہ بزرگ ہے جہاں خواجہ غریب نواز 40 دن کا چلہ بیٹھ کر آتے ہیں۔ داتا صاحب کا دربار وہ دربار کے غریب نواز کو بھی فیض ملا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو بیٹے جن کی اولاد زیادہ چلی ہے، ایک ہے سیدنا امام حسن مثنیٰ اور ایک ہے حضرت سیدنا زید۔ تو حضرت حسن مثنیٰ سے غوث اعظم آئے، حضرت زید سے داتا صاحب آئے ہیں۔ تو لہٰذا تایا زاد بھائی بھی ہونا داتا صاحب، ان کا بھی عقیدہ یہی ہے۔ انہوں نے تو ایک چیپٹر کیا، ایک باب بنا، میں ابھی آگے چل کر پڑھ کر سناؤں گا کہ طریقت میں صحابہ میں صوفی صحابہ کون ہے، تو سب سے پہلے نے آپ نے ابو بکر صدیق کا نام لیا۔ تو یہ ولایت نہیں تو پھر کیا ہے؟ ابو بکر ایک ولی کے اندر جو بڑے سے بڑے ولی کے اندر جو خوبیاں ہونا چاہیے، وہ ساری خوبیاں غوث اعظم کے پہلے ابو بکر صدیق کے اندر موجود ہے۔ اور یہاں دیکھیں ولی کی سب سے بڑی پہچان ہے کہ وہ تقوی والا ہوتا ہے۔ الذین آمنوا، ایمان کے بعد، وکانوا یتقون، تقوی والا ہوتا ہے۔ اب تقوی والا کون ہے؟ جو تقوی والا ہوتا ہے وہ نمازی ہوتا ہے، وہ تہجد گزار ہوتا ہے، وہ قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوتا ہے، وہ جھوٹ غیبت یہ سارے کاموں سے بچتا ہے۔ ادھر نظر رکھو میاں، جو تقوی والا ہوتا ہے وہ ہر وہ برے کام سے بچتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے جس سے اللہ ناراض ہو۔ ٹھیک ہے، تو ولایت کی پہچان، ولایت ملتی اسی کو جو تقوی والا ہو۔ اور اللہ خود ابو بکر کے لیے کہے کہ ابو بکر تو تقوی کرنے والوں کا بھی امام ہے، امام المتقین۔ اگر اللہ قرآن میں ابو بکر کو کہہ دے تو آپ کیا کہو گے کہ میرے ابو بکر ولایت کس اعلیٰ مقام پر ہے؟
ایک ولی کے لیے تقوی سب کچھ ہے نا، اس کا پنجی، تو لہٰذا سارے تقوی کرنے والے جس کے پیروکار ہیں وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انبیاء کے بعد۔ اور پھر سنیں، ہمارا یہ مقصد معاذ اللہ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، کیونکہ حضرت علی کی ایمان محبت ہی ایمان کی ثبوت ہے، مولا علی کی محبت ایمان کا ثبوت ہے۔ اگر اسی میں کامی تو پھر سب کچھ نامکمل ہو جاتا ہے۔ یعنی ایمان کی کسوٹی علی کی محبت ضرور ہے، لیکن جب مولا علی کے خاندان والے خود مولا علی یہ کہے، خود علی مرتضیٰ یہ بات کہے کہ جس نے مجھے ابو بکر اور عمر سے افضل جانا تو میں اس کو 80 کوڑلے ماروں گا، تو یہ بات بھی تو سنو نا، خود مولا علی کہہ رہے ہیں، تو تم نے یہ کہاں سے نکال لیا کہ حضور کی ایک ظاہری خلافت تھی، ایک بات ہے۔ غوث اعظم نے یہ بات نہیں کی، داتا صاحب نے یہ بات نہیں کی، غریب نواز نے یہ بات نہیں کی۔ آج تم اپنی خانقاہوں میں یہ بات مریدوں کے سامنے کہہ کر یہ کہتے ہو کہ دمادم مسقلدر ابو بکر کا پہلا نمبر۔ ایک صاحب کہنے لگے نہیں، ایک مجذوب بزرگ تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے دمادم مسقلدر مولا علی کا پہلا نمبر۔ میں نے کہا مجذوب جو بزرگ جو کہتے ہیں نا، ان کی قول، ان کی بات قابل عمل نہیں ہوتا۔ مجذوبوں کا قول کوئی بات قابل عمل کیوں؟ کیونکہ اوپر شریعت لاگو نہیں ہوتی۔ اگر مجذوب جو بولے اگر وہی شریعت ہے تو پھر وہ لنگے بھی رہتے، تم لنگے ہوتے کیا ہے؟ وہ کھانا نہیں کھاتے تو کھانا نہیں کھاتے کیا؟ مجذوب سالک بزرگ جو ہوتے ہیں، وہ جو ہوش مند، جن کو اللہ عقل عطا فرماتا ہے، ہوش بھی دیتا ہے، تو وہ سالک بزرگوں کا جو قول، اگر وہ قول بھی اس وقت ہم مانیں گے جب ان کا قول بڑے بزرگوں سے میچ کرتا ہو۔ بولے محبت سبحان اللہ۔ وہ قول بھی ہم اس وقت مانیں گے، وہ قول جن کا بڑے بزرگوں سے میچ کرتا ہو، تبھی اس قول کو ہم مانیں گے، ورنہ جو ہے اگر بزرگوں سے، کیونکہ سنیں پھر سے ایک بات، افضلیت ابو بکر صدیق، میرا موضوع یہی ہے کہ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دمادم مسقلدر ابو بکر کا پہلا نمبر۔ افضلیت ابو بکر صدیق پر جمہور نہیں ہے، اجماع ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ابو بکر صدیق کی افضلیت پر اجماع ہے، مطلب یہ کہ یہ اعمال یا فضائل کی بات نہیں ہے، یہ عقیدے کی بات ہے۔ اس پر آپ کو یقین رکھنا ہوگا، عقیدہ رکھنا ہوگا، اور یاد رکھے عقیدے پہ ہم نو کمپرومائز۔ اعمال میں ہم کر لیتے ہیں پھر بھی فروع کے مسئلے میں، لیکن بات عقیدے کی آ جائے تو وہاں کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ وہاں اگر کوئی عقیدے کے خلاف بزرگ جائے اور کہے میں غوث اعظم کی اولاد ہوں، میں غریب نواز کی اولاد ہوں، میں امام حسین کی اولاد ہوں، میں نے کہا دیکھو تمہاری بات ہم نہیں جانیں گے، تمہارے بڑوں نے تو یہ بات نہیں کی، تم یہ کہہ رہے ہو، تو لہٰذا ہم تم کو تمہاری عزت کرتے ہیں تمہارے بڑوں کی وجہ سے۔ یہ ساری باتیں آج میرا ابھی میں تقریر نہیں، میں آپ کو کیا سمجھنا ہے آپ چلیے آئے، اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ ٹھیک ہے تو قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے افضلیت ابو بکر صدیق کا مسئلہ؟ میں نے کہا وہی تو آپ کو سمجھنا ہے، حدیث میں بھی بولے کہاں، وہی تو آپ کو بتانا ہے۔ غوث اعظم کی کتاب میں بھی غنیۃ طالبین میں غوث اعظم نے یہی عقیدہ بیان فرمایا۔ داتا صاحب نے بھی اپنی کتاب کشف الموجود میں یہی بات لکھی ہے کہ دمادم مسقلدر ابو بکر کا پہلا نمبر۔ آئیے سب سے پہلے آپ یہ جان لیں، کیونکہ آج آپ جو ٹاپک سنیں گے، ابو بکر صدیق بحیثیت امام الاولیاء، امام الاولیاء، یہ کہنا کہ ولایت میں مولا علی افضل ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو میں کہتا ہوں سنو، ولایت کے جتنے چیپٹر ہیں نا، جو جو ایک ولی کے اندر خوبیاں ہونا چاہیے، اس سے سب سے زیادہ وہ خوبیاں نبیوں کے بعد ابو بکر کے اندر ہے۔ اور ابو بکر صدیق، اب یہ میں نے کہتا، اب دیکھیں آپ پہلے تو ایک اور بات سن لیں، یہ میں نے ابھی جو بات کہا نا کہ افضلیت ابو بکر صدیق کا مسئلہ عقیدے کا ہے، یہ اگر آپ بولا جائے تو بعض لوگ کہتے ہیں بھائی یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہ رضویوں کو کیا ہو گیا کہ ان لوگ یہ طرح طرح کی باتیں کر رہے اور ایسی باتیں کر رہے، اور ان لوگوں نے لڑائی جھگڑے کی بات کی، فتنے کی بات کرتے رہتے، ہم غوث اعظم کی بیٹے بول دی تو بات مان لو نا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی سنو، تم اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کیا جبکہ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو کچھ بھی کہا ہے لکھا ہے اپنے نفس کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے لکھا ہے، اور قرآن حدیث کی روشنی میں لکھا ہے۔
دیکھیں شریعت کی سمجھنا ہے، شریعت کے قانون سمجھنا ہے. شریعت 4 طریقے ہیں، 4 دلائل ہیں شریعت کے، اس پر پوری شریعت ٹکی ہوئی ہے. ایک ہے قرآن، دوسرا ہے حدیث، تیسرا ہے اجماع، اور چوتھا ہے قیاس. کہ بعض علماء نے قیاس کو چھوڑا، لیکن چلو یہ 3 تو سب نے مانا، قرآن، حدیث، اجماع. جب قرآن میں کوئی نص ثابت ہو جائے تو اب اس کے خلاف کوئی اور بکے تو ہم نہیں مانیں گے، قرآن کے مانیں گے. حدیث سے نص ثابت ہو جائے کسی چیز کو لے کر تو اگر کوئی اس کے خلاف بات کرے تو ہم نہیں مانیں گے، قرآن اور حدیث کی مانیں گے. اجماع سے یہ بات ثابت ہو جائے اور کوئی اس کے خلاف ہٹ کر بات کہے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 115 میں کہتا ہے جو مسلمانوں کے طریقے سے ہٹ جائے اللہ فرماتا ہے میں اس کو دوزخ میں ڈالوں گا. اللہ کو پسند ہی نہیں ہے اجماع سے ہٹ کر کوئی بات کرے. تو یہ شروع سے قرآن سے، حدیث سے، اجماع سے یہ بات ثابت ہے کہ دمادم مس قلندر ابو بکر کا پہلا نمبر. یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث بھی بتا رہی ہے کہ ابو بکر کا مقام و مرتبہ، اور اجماع یعنی صحابہ کرام سے لے کر مسلمانوں کا یہی معاملہ تھا کہ وہ سب سے پہلے دیکھیں. آپ کو صحیح بخاری کی ایک حدیث سناتا ہوں جس میں صحابہ کا یقین اور ایمان دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ جو ہے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے وہ دنیا میں رہے یا آخرت میں پسند کرے، تو اس بندے نے آخرت کو پسند کیا. یہ کہنا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس حدیث کو صحیح بخاری میں فضائل ابو بکر صدیق میں لکھا گیا ہے، اور اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سنیں ذرا غور سے آپ. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں صحابی ہیں کہ جن سے سب سے زیادہ فضائل ان تینوں صحابہ نے، یعنی اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں وہ شخصیت ہے جنہوں نے سب سے زیادہ فضائل اہل بیت کو بیان کیا ہے. اہل بیت حضور کے گھرانوں کے بارے میں اگر سب سے زیادہ حدیثوں نے کس کو آگے امت تک پہنچائی تو یہ تینوں. اور شیعہ یہ تینوں کو نہیں مانتے. تعجب ہے نا. شیعہ تینوں وما عائشہ صدیقہ پر بھی معذرہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں ہم ابو ہریرہ کو نہیں مانتے، ابو سعید خدری کو نہیں مانتے، جبکہ ان تینوں ہی سب سے زیادہ اہل بیت کا ذکر کیا ہے. ذرا غور سے سنا تو خیر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سرکار نے یہ فرمایا کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ دنیا پسند کر یا آخرت، تو اس بندے نے آخرت کو پسند کیا تو سب تو خاموش رہے. ابو بکر رونا شروع کر. ابو بکر جب رونا شروع کر ہم کہنے کا یہ کیا ہو گیا ہے. سرکار نے کہا ایک بندہ کہا تو ابو بکر رو کیوں رہے. کچھ دیر کے بعد سرکار نے فرمایا وہ بندہ میں ہوں. سرکار نے کیا فرمایا وہ بندہ میں ہوں. تو تب ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ اب ہمیں سمجھ میں ابو بکر عالم نہیں عالم ہے. صحابہ رسول کا عقیدہ دیکھیں، یعنی جیسا کہ اکبر کہتے ہیں بڑے، کبیر کہتے ہیں بڑے کو، اکبر کہتا ہے سب سے بڑے کو. تو اسی طرح عالم کہتے ہیں، اور عالم کہہ رہے ہیں کہ علم رکھنے والے کو، عالم اس کو کہتے ہیں جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہو، سب سے زیادہ جس کو معلومات ہو. اس لیے حضرت ابو بکر، حضرت عمر کے بارے میں یہ مشائخ کہتے ہیں کہ بزرگان دین کہتے ہیں کہ یہ مزاج شناز رسول صحابی ہے. نہیں سمجھے آپ؟ یعنی یہ شیخین ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی، یہ بزرگ ہے، وہ صحابہ میں وہ ذات مبارکہ ان کی ہے کہ یہ حضور کی مزاج کو پڑھ لیتے تھے اور سمجھ جاتے تھے. مزاج شناز رسول. حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں آتا ہے کہ خالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بہو مبارک کو دیکھ کر سمجھ جاتے تھے حضور کیا مزاج رکھتے، کیا سوچ رہے ہیں. صحابہ کہہ رہے کہ سب سے زیادہ علم والا ابو بکر ہے، اور قرآن میں اللہ کہتا ہے اتقا کہہ کر کہ ایک ہوتا ہے
متقی، اور ایک ہوتا ہے اتقا۔ متقی پرہیزگار کو کہتے ہیں، اتقا پرہیزگاروں کے بھی امام کو کہتے ہیں۔ ابو بکر کے لیے اتقا کا لفظ آیا، اور یہاں پر بھی ڈنڈی مارا جاتا ہے، اہل تشریح کہتے ہیں بھائی یہ جو 30ویں پارے کی آیت ہے اتقا، یہ اصل میں مولا علی کے حق میں اتری ہے، یہ کہتے ہیں۔ جبکہ جب یہ آیت اتری ہے اتقا جو 30ویں پارے میں، اس وقت مولا علی بچے ہیں، کم عمر کے ہیں، اما سیدہ خدیجہ الکبریٰ عورت ذات ہے، گھر میں ہے، حضرت زید غلام ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص تھے جو تاجر بھی تھے، مالدار بھی تھے، آزاد بھی تھے، عقل مند بھی تھے، اور سب کچھ تھے، اور امام حضور کے غلام بھی تھے۔ جب انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھاری مقدار میں خرید کر آزاد کیا، اور لوگوں نے اعتراض کیا شاید بلال کا کچھ احسان ابو بکر کا پر ہوگا، ورنہ یہ جو غلام اس کی اتنی پیسے کا تھا نہیں، اتنا زیادہ پیسہ دے کر انہوں نے خریدا ہے، تو لہٰذا کچھ نہ کچھ احسان جو ہے ابو بکر پر بلال نے کیا ہوگا، اس کا احسان کا بدلہ اتار رہے ہوں گے۔ لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کیا، اللہ نے قرآن میں آیات اتار دی، کہا اتقا، یہ ابو بکر متقیوں کا امام ہے، پرہیزگاروں کا امام ہے، اس نے جو مال دیا ہے اس پر کسی کا احسان نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے اس نے صرف یہ مال جو خرچ کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ تو اتقا کہہ کر اللہ جب قرآن میں یہ بات بتا دے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، تو یہاں میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، ذرا اس خانقاہ سے یہ سبق سارے مرید اچھی طرح ذہن میں رکھ لے کہ شیخین کا جو مقام و مرتبہ ہے یہ عقیدے کا ہے۔ پھر سنیں، یہ کیا ہے؟ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اگر خامی ہوئی تو پھر سارا معاملہ الٹ ہو جائے گا۔ جیسا کہ دیکھیں ملا جیون رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ملا جیون کون؟ حضرت اورنگزیب کی استاد ہے، ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ اورنگزیب کے استاد ہے۔ تو ملا جیون رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب نور الانوار، کتاب کا نام کیا ہے؟ نور الانوار۔ نور الانوار کے مقدمے میں ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی۔ آپ سے پوچھا گیا کہ حضور یہ بتائیے کہ سنی کون ہے؟ ملا جیون رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا جا رہا ہے سنی کون ہے؟ اور یہ وہ بزرگ ہیں، میں جمعہ میں ان کے بارے میں سنا ہوں، ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ، انہی کی نگرانی میں فتوائے عالمگیری لکھی گئی ہے، جو آج تک بھی اس کے فتوے مانے جاتے ہیں۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں یہ فتوائے عالمگیری لکھی گئی تھی، جو مضبوط کتاب ہے، جس کو فتوائے ہندیہ بھی آج کے دور میں کہہ دیتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ملا جیون رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کا تقوی پرہیزگاری بہت اونچے مقام پر اپنے دور میں یہ تھے، بس سنیں آپ کہ ملا جیون رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب نور الانوار میں یہ ارشاد فرماتے ہیں، ذرا غور سے سننا کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں افضلیت ابو بکر صدیق پر اجماع ہے، اور یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، فضائل کا نہیں۔ اگر کوئی بھی یہ کہے کہ نہیں بھائی، پھر میں کہہ رہا ہوں مولا علی خلافت میں ولایت میں افضل ہے اور ابو بکر جو ہے سیاست میں افضل ہے، یہ غلط بات ہے، اس کی بات کو نہیں مانا جائے گا، کیونکہ یہ عقیدہ کا مسئلہ ہے، اور عقیدے میں نو کمپرومائز نہیں کیا جاتا۔ بات فضائل کی نہیں، بات عقیدے کی ہے۔ تو یہ عقیدہ اگر بولو تو انہیں کہتے ہیں یہ رضوی لوگ نکال لیے ایسا، یہ اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے نئی نئی باتیں کرتے رہتے، جب دیکھو جب معاذ اللہ، یعنی الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ چور خود چوری کرتے ہیں اور کہتے ہیں خود ہم نہیں، آپ چور ہیں، تو معاذ اللہ اعلیٰ حضرت پہ تو پہلے سے یہ الزامات لگے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ اعلیٰ حضرت نے لڑائی کی شروعات کی، سب سے پہلے اعلیٰ حضرت نے فتنہ ڈالا، وہابی کر رہے تھے، بدعقیدہ کرتے تھے۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کیونکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو روزانہ کئی گالیاں لکھ کے بھیجا کرتے تھے، اتنے گالیاں لکھ کر بھیجا کرتے تھے۔ مرید نے کہا حضور اپنا قلم روک دیجئے، اتنے گالیاں آپ کو دیتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جتنے گالیاں مجھے دے رہے ہو اتنی دیر تو ان کا دماغ حضور سے ہٹ کر میری طرف ہے، کم سے کم اتنی یاد رکھے۔ پھر اعلیٰ حضرت فرماتا ہے اگر میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں ایک ہاتھ میں تلوار لیتا، دوسرے ہاتھ میں پھر نجدیوں کے سر کاٹتے رہتا۔
میں تو یہ قلم چلا رہا ہوں. اب یہ قلم پہ ہمارے ناظرین اشعار بہت پڑھتے ہیں، میں اس پر نہیں جاتا. انشاءاللہ جب ہم اکثر سنتے رہتے ہیں، جب سفر کے مہینے میں عرس اعلیٰ حضرت میں ہم نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہاں بیان کیا ہے کہ کس طرح اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کہنے والے کون کون لوگ گزرے ہیں. تو آئیے میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ، جو 500 سال پہلے اورنگزیب کے استاد ہیں. انہوں نے اپنی کتاب نور الانوار کے مقدمے میں ان سے جب سوال ہوا کہ حضور بتائیے سنی کون ہے، اب آ جائے بات. 500 سال پہلے کی کتاب پوچھا گیا حضور سنی کون ہے، تو ملا جیون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مقدمے میں لکھتے ہیں پہلا لفظ سنی کے جب سوال میں کہ آپ فرماتے ہیں کہ سنی وہ ہے جو تمام صحابہ میں شیخین کو افضل جانے. تمام صحابہ میں شیخین، اور شیخین سے مراد ابو بکر اور عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. تو تمام صحابہ میں جو شیخین کو افضل جانے اور خطنین سے محبت کرے. خطنین کون ہے؟ یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خطنین ہے. تو خط کہتے ہیں داماد کو، عربی میں خطنین کہتے ہیں داماد کو، یہ دونوں حضور کے داماد ہیں. ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سنی وہ ہے جو تمام صحابہ میں شیخین کو افضل جانے اور خطنین سے محبت کرے. چلے یہ تو ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ، میں نے کہا نا یہ اجماع کا مسئلہ ہے. فضیلت ابو بکر صدیق کا مسئلہ اجماع کا ہے، فضیلت کا نہیں ہے جو بات خاموش بیٹھ جائے. اور آگے بڑھے کہ طبقات حنفیہ کتاب بڑی مشہور و معروف کتاب طبقات حنفیہ. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، آپ کوفہ میں ہے، آپ سے پوچھا گیا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ سرکار آپ بتائیں کہ سنی کون ہے. امام اعظم کا دور تابعی کا دور ہے. آپ نے صحابہ اکرام کو دیکھا ہے، حضرت سیدنا انس بن مالک کو دیکھا ہے، امام جعفر صادق سے پڑھا ہے آپ نے. انہوں نے محبت سے سبحان اللہ. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی جب پوچھا گیا کہ سنی کون ہے، تو آپ نے بھی ارشاد فرمایا سنی وہ ہے جو تمام صحابہ میں شیخین کو افضل جانے. یہی لفظ دیکھیں، تمام صحابہ میں شیخین کو افضل جانے اور خطنین سے محبت کرے اور جو موضوع پہ تیمم کرنے کو جائز سمجھے. ادھر موضوع پہ تیمم یہ الگ مسئلہ ہے، میں انشاءاللہ کبھی بتاؤں گا. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کیا عقیدہ بتا دیا کہ سنی وہ ہے جو تمام صحابہ میں شیخین کو افضل جانے. یہ تو سنیوں کا پہلے سے عقیدہ چلتے آ رہا ہے. حضرت مولا علی کو ابو بکر پہ فضیلت دینا یہ تو شیعوں اور رافضیوں کا طریقہ تھا. پتہ نہیں کہ آج کے دور میں اپنے خانخواہوں میں یہ رواج کہاں سے آ گیا، جو اپنے آپ کو غوث اعظم کا بیٹا کہہ رہے ہیں، جو اپنے آپ کو غریب نواز کا بیٹا کہہ رہے ہیں، جبکہ غوث اعظم نے بھی اپنی کتاب غنیۃ الطالبین پہ یہی عقیدہ دیا کہ دمادم مسخل اندر ابو بکر کا پہلا نمبر. دیکھیں آپ یہ کتنا اہم مسئلہ میں بتاتا ہوں کہ 122 ہجری آپ پڑھ کر دیکھیں، ابن کثیر کی میں بھی ہے، ابن اسیر میں بھی ہے، تاریخ کی کتابوں میں ابن کثیر یا ہو یا ابن اسیر ہو، انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے 122 ہجری. اگر آپ کتابوں نہیں جاتے ابھی گوگل پر جائیے، گوگل پہ سرچ کیا اور 122 ہجری حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانے. حضرت زید، یہ حضرت سیدنا زید کون ہے؟ سنیں اب ذرا غور سے سننا. یہ شیعوں کا عقیدہ تھا، سنیوں کا نہیں تھا. میں آپ کو یہ بتانے کے لیے واقعہ بتا رہا ہوں. تو حضرت سیدنا زید کون ہے؟ یہ امام محمد بن باقر کے سگے بھائی ہیں. بولنا سبحان اللہ. امام زین العابدین کے بیٹے ہیں. ایک حضرت زید امام حسن کے بیٹے ہیں. میں یہ حسینی سیدوں کی بات کر رہا ہوں. امام حسین کے سگے بیٹے جو کربلا میں زندہ واپس آئے، ان کا نام سیدنا امام زین العابدین. ورنہ امام حسین کے 3 بیٹے تھے، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر. تینوں کا نام یہی تھا. علی اکبر، علی اصغر تو کربلا میں شہید ہوئے. علی اوسط جو منجلے بیٹے تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یہ آپ کی مزاج کی وجہ سے اور بھی وجوہات، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ان کی نسل سے حسینی سیدوں کو رکھنا تھا، تو یہ تنہا واپس آئے تھے.
اور جو روزانہ رات میں 1000 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے. اس لیے آپ کا ایک لقب ہے سجاد. امام زین العابدین کا لقب، امام زین العابدین آپ کا لقب ہے، سجاد بھی آپ کا لقب ہے، اصل آپ کا نام علی ہے. تو امام زین العابدین کے 2 بیٹے، امام محمد بن باقر اور حضرت زید، یہ 2 بیٹے. سنا، میں حضرت زید کی بات سنا رہا ہوں. حضرت زید کے دور میں ہوا یوں کہ جو خلافت چل رہی تھی، جو بادشاہت چل رہی تھی، اس دور میں حضرت زید کے دور میں خلافت میں کچھ ایسے چیزیں پیچیدے مسئلے پیدا ہو گئے جو شریعت کے خلاف تھے. دیکھیں، ایک آدمی اگر خود شریعت کے خلاف کام کر رہا ہے، حرام کام، ناجائز کام کر رہا ہے، تنہا اگر کوئی آدمی کام کر رہا ہے تو وہ اس کی ذات کے تک بات ہے، وہ اپنے قبر کا عذاب خود دے گا، وہ الگ بات ہے. لیکن حکومت جو چل رہی ہو اور حکومت کے کارکردے بادشاہ خود ایسا کام کر رہا ہو جو اسلام میں حرام اور ناجائز ہے، تو اس کی وجہ سے پورے اسلام کو نقصان پہنچ سکتا ہے. اسی وجہ سے تو امام حسین تو یزید کے خلاف کھڑے رہے. یہی وجہ تھی نا کہ دیکھیں، یہی وجہ تھی کہ اکبر بادشاہ کے خلاف مجدد ثانی کھڑے رہے. اگر عام آدمی اگر کام کرے تو بات الگ ہے، ان کو سدھارا جا سکتا ہے بولا، لیکن حکومت سے اگر، گورنمنٹ سے اگر ایسا کام ہو رہا ہو جو حرام ناجائز کام ہو رہا ہو اور وہ نام بھی اسلامی نام لے رہے ہو، تو ان کے خلاف آواز. اس لیے تو امام جو ہے مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی نے اکبر کی آنکھ میں آنکھ ملا کر کہا تھا، اکبر تیرا بنایا ہوا دین نہیں چلے گا، چلے گا تو مصطفیٰ کا اللہ ہوا دین ہی چلے گا. کیوں آواز اٹھائی تھی مجدد الفسانی نے؟ بولے حکومت کے سطح پر دین میں ملاوٹ ہو رہی تھی، آواز اٹھائی، کیونکہ یہ دین قیامت تک رہنے والا ہے، یہ اسلام قیامت تک رہنے والا ہے. اسی طرح حضرت امام سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں جب خلیفاؤں نے ایسا کام کیا، پہلے تو حضرت زید نے سمجھایا کہ تم حکومت کے کرندے پر رہ کر ایسی حرکتیں مت کرو، یہ کام مت کرو اسلام میں جو حرام اور ناجائز ہے. تم جانتے نہیں میرے والد نے اسی والی تو شہادت دی کربلا میں کہ یزید کے خلاف، یزید کو اہل ہی نہیں سمجھے تھے کیونکہ وہ خود بے نمازی تھا. تو جب حکومت کا مین آدمی ہی بے نمازی ہو تو عوام پر اس کا کیا اثر پڑے گا. حضرت زید نے بہت سمجھایا، مانا نہیں ہو. حضرت زید کے کہنے کے بعد مانا نہیں ہو. جب مانا نہیں تو حضرت امام زید نے اعلان کر دیا خروج کا کہ ہم اس کے خلاف جہاد کریں گے. بولو نا سبحان اللہ. علی کا بیٹا حسین کا بیٹا ہے، ان لوگوں کی تعداد تھوڑا ہی دیکھتے تھے. کربلا کا واقعہ آپ ذہن میں رکھے. حضرت زید نے، اور میں یہاں بہت باریک بات سمجھانا چاہتا ہوں، ذرا غور سے سنیں آپ، اعلان کر دیا کہ اب میں خروج کرنا چاہتا ہوں، تمہارے خلاف جنگ کر جہاد کرنا. اور جب یہ اعلان کوفہ میں، کیا تھے بھی آپ کوفہ میں، جب کوفہ میں اعلان کیا تو ہزاروں لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے اور آپ کا ہاتھ بھی چوما کرتے تھے کیونکہ حسین کے بیٹے ہیں. آپ کا پیر بھی چوما کرتے تھے، ہاتھ بھی چوما کرتے تھے، پیر بھی چوما کرتے تھے. تو جب یہ اعلان کیا اور راجہ کو یعنی بادشاہ کو معلوم ہوا کہ زید تو آپ کے خلاف خروج کرنے والے ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، اب کیا ہوگا؟ سیاست چلی. راجہ نے کہا ایک کام کرو. بولے کیا؟ جا کر زید کے جتنے مرید ہیں، ہاں سننا، حضرت امام زید کے ہاتھ چومنے والے، پیر چومنے والے، کہا بادشاہ نے جا کر کیا کرو، امام زید کے جتنے مرید ہیں نا جو ان کے ہاتھ چوم رہے، پیر چوم رہے، ان میں یہ بات پھیلا دو امام زید ابو بکر اور عمر سے محبت کرتے ہیں. آپ بتائیں. اور یہ ابو بکر اور عمر کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں، یہ بات پھیلا دو. اب یہ بات پھیل گئی، پھیلنا تھا، لوگ آئے. کون لوگ تھے وہ؟ حضرت زید کا ہاتھ چومنے والے، پیر چومنے والے. ان سے آ کے پوچھا کہ امام ہم آپ کے ساتھ دیں گے، جان مال سب لٹا دیں گے، ہم تو آپ کے عقیدت مند، آپ کے مرید ہیں، لیکن ایک بات بتائیے ابو بکر اور عمر کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ حضرت زید چاہتے تو رخصت پہ عمل کرتے ہوئے دل میں تو یقین کرتے کہ اچھے اوپر سے کہ اگر میں بولوں گا تو یہ لوگ مریدی سے نکل جائیں گے، حالات بگڑ جائیں گے، میں تنہا ہو جاؤں گا، پھر یہ سمجھ گیا اب سیاست کیا چل رہی ہے. یہ بھی کر سکتے تھے نا، لیکن حسین کے بیٹے حضرت زید نے فرمایا کہ کیا کہہ رہے ہو ابو بکر عمر کے بارے میں، ہماری رائے کیا ہے؟ سیدوں کی رائے، ہماری رائے کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ سنو، جس گھرانے میں، جس لفظ ہے ابن کثیر نے بھی لکھا ہے، ابن اسیر نے بھی لکھا ہے، فرمایا حضرت زید نے جس گھرانے میں میں نے آنکھ کھولی ہے
وہ جب سے اس خاندان سے میں تعلق رکھتا ہوں جس خاندان میں ابو بکر اور عمر کے ترانے گائے جاتے ہیں. یہ حضرت زید کہہ رہے ہیں. اب یہ کہنا تھا سارے ہاتھ اور پیر چومنے والے دور ہٹ گئے, وہ سب دور ہٹ گئے, وہ چلے گئے. روایت میں آتا ہے کہ ہزاروں آدمی ساتھ تھے, لاکھ 2 لاکھ, لیکن 4 سے 500 یا 50 آدمی آپ کے ساتھ رہے. یہی دھوکہ جو کوفہ میں امام مسلم سے ہوا تھا آپ کے ساتھ ہی ہوا. تو لہٰذا پھر 4 سے 5 یا 50 جنے ہو گئے. پھر حکومت نے آپ کے اوپر وار کیا, آپ شہید کر دیے گئے, اور آپ کے بچوں نے رات کے اندھیرے میں ان کو دفنایا گیا. دفنانے کے باوجود بھی ان کو خبر سے نکالا گیا. حضرت زید کے پیشانی میں تیر چھپ گیا تھا, یہاں پر تیر چھپا ہوا تھا. پھر بھی انہوں نے جب حکومت کے کارکنوں نے کیا معلوم کر ان کی خبر کو, ان کی جسم مبارک کو نکالا گیا کھود کر, اور جھاڑ پر روایت میں کہ 1 سال یا 2 یا 3 سال لٹکا دیا گیا. لیکن واہ رہے امام حسین کے بیٹے, نہ جسم سڑا, نہ بدبو پھیلی, نہ خون میں سے کوئی مسئلہ, نہ جسم میں سے کوئی, بلکہ چہرہ چمکتے رہا. اور جہاں جس جھاڑ پر آپ کا جسم مبارک لٹکتا تھا وہ پورا علاقہ خشک سے مشکبار ہوتا رہا, خوشبو سے مشکبار پورا علاقہ مہکتا رہا. یہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ ابو بکر عمر کی فضیلت کو گھٹانا اور ان کے بارے میں غیر غلط باتیں کرنا, یہ تو رافضیوں کا طریقہ تھا, اہل تشیعوں کا طریقہ تھا. آج ان کے شان میں یہ گستاخیاں کیوں کی جا رہی ہے؟ تو کہنے لگے نہیں بھائی, میں حضرت علی ولایت میں افضل ہے, مولا ابو بکر کو تم سیاست میں افضل کہتے ہو. میں نے کہا اس میں تو کم سے کم افضل کہہ رہے ہو, اور ہم کہہ رہے ہیں سنو چل ٹھیک ہے, آپ مجھے بتائیے اللہ کے سب سے زیادہ قریب کون ہوتا ہے نبی کے بعد؟ تو کہنے لگے جو سب سے زیادہ جس کی نیکیاں ہو, جتنی سب سے زیادہ اس کی نیکیاں وہ اللہ کو اتنے زیادہ قریب. بولے بات ٹھیک ہے. بولے ہاں تو ثواب, بھائی بات تو یہی ہے نا, جو جتنا زیادہ پرہیزگار ہوگا وہ اللہ کو اتنے زیادہ قریب ہوگا, وہ جتنا زیادہ توقع والا ہوگا اللہ کو اتنے زیادہ وہ قریب ہوگا. بات تو یہی ہے نا. بولے ہاں. تو اب کون زیادہ پرہیزگار ہے, کس کے اعمال میں کتنے نیکیاں ہے, یہ کس کو معلوم ہے؟ بولے یہ غیب کی بات ہے, اللہ جانتا ہے. آپ کتنے اعمال, آپ کے نیکیاں کیا, یہ آپ کو نہیں معلوم, میرے نیکیاں کیا ہے مجھے نہیں معلوم. تو لہٰذا یہ تو غیب کی بات ہے, کس کے اعمال میں کتنے نیکیاں ہے. لیکن ولایت کا دار و مدار, تم کہتے ہو علی ولایت میں افضل ہے, میں نے کہا ولایت کا دار و مدار نیکیوں پر ہے, کثرت ثواب پر ہے. جو سب سے زیادہ اللہ کے قریب نبیوں کے بعد وہ جو سب سے زیادہ نیک ہو, پرہیزگار ہو, تقوی والا ہو. کہا ہاں ہاں, جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو, سب سے زیادہ پرہیزگار ہو, سب سے زیادہ نیک ہو, وہ اللہ کے اتنے قریب ہے, اور ولایت کے اس اونچے مقام پر جو ہے وہ ہے. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے, مجھے بتائیے نیکیاں کس کے زیادہ ہے؟ کہا تمہارے نیکیاں نہیں بتا سکتے ہو کہ تمہارے نام اعمال میں کتنے نیکیاں ہے, میں میرے نیکیاں نہیں بتا سکتا کہ میرے نام اعمال میں نیکیاں کتنے ہیں. لیکن سنو, ابو بکر وہ ہے, ان کی نیکیاں خود اللہ بتا دے, مانو گے؟ خود اللہ بتا دے, بولو نا سبحان اللہ. خود اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ فلاں کے نیکیاں سب سے زیادہ ہے, اب کیا کہو گے؟ بولے کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا سورہ 27واں پارہ کھولو, سورہ حدید 27واں پارہ سورہ حدید. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ حدید میں, لا یستوی منکم من انفقا من قبل الفتح وقتل اولئک اعظم درجہ. اللہ ارشاد فرماتا ہے تم میں سے وہ برابر نہیں, کون؟ جو تم سے پہلے, جو مکہ فتح ہونے سے پہلے ایمان لائے, اور جو مکہ فتح ہونے کے بعد ایمان لائے. اور جو مکہ فتح ہونے سے پہلے ایمان لائے ان کا مقام کیا ہے؟ تو اللہ فرماتا اولئک اعظم درجہ. بولے سبحان اللہ. جو مکہ فتح ہونے سے پہلے ایمان لائے ان کا مقام کیا ہے؟ اعظم کا ارادہ. ایک ہوتا ہے عظیم بڑا, ایک ہوتا ہے اعظم سب سے بڑا, سب سے زیادہ پرہیزگار. تو اب غور کرے, اولئک اعظم درجہ. اللہ فرماتا ہے تم میں سے وہ برابر ہو ہی نہیں سکتے جو مکہ فتح ہونے کے بعد ایمان لائے, اور جو مکہ فتح ہونے سے پہلے ایمان لائے وہ تم سے بڑے اور افضل ہے, اعظم ہے. وہ کون؟ جو مکہ فتح ہونے سے پہلے ایمان لائے. اور یہ سارے علماء میں اس بات پر اتفاق ہے کہ سب سے پہلے مردوں میں ابو بکر صدیق نے ایمان کو قبول کیا. یہاں اولئک اعظم درجہ اللہ کہہ رہا ہے.
کہ سب سے افضل وہ جو سب سے پہلے ایمان لائے مکہ فتح ہونے سے پہلے. میں نے کہا اللہ خود کا بتا رہا کہ ثواب سے زیادہ ابو بکر کا ہے نبیوں کے بعد. اب کیا کرو گے؟ اور یہی عقیدہ. اچھا سنیں آپ، اب یہاں میرے ہاتھ میں ایک اور کتاب ہے، اسی عقیدے کو غوث اعظم نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں بھی بیان فرمایا. اچھا غنیۃ الطالبین کے لیے اگر بات کر دے تو آج کل ایک نیا فتنہ ہو رہا ہے، کہتے ہیں یہ کتاب غوث اعظم نے لکھی ہی نہیں. یہ کتاب غوث اعظم نے نہیں لکھی، کیونکہ وہ تو ان کے خلاف باتیں لکھے گئے نا. ان کا جو عقیدہ ہے بیٹوں کا، ان کا عقیدہ، جبکہ یہ غوث اعظم ہی کی کتاب ہے. یہاں شیخ پیٹ میں سید رفیع الدین احمد غریب نوازی، شیخ پیٹ ٹولی چوکی 7 گموسوں کے پیچھے ایک بزرگ ہے جو غوث اعظم کے بیٹے ہیں. 7 گموسوں کے پیچھے شیخ پیٹ میں چلے یا سید رفیع الدین احمد المعروف غریب نوازی، یہ بہت بڑے غوث اعظم کے پوترے ہیں. اور عبداللہ قطب شاہ کے دور میں یہ حیدرآباد دکن آئے تھے بغداد سے، یہاں سے 500 سال پہلے عبداللہ قطب شاہ کے دور میں آئے تھے. گولکنڈہ قلعہ کے سامنے مسجد ہے قطب شاہی، اس مسجد میں آپ آرام فرما تھے. بعد میں آپ پہاڑ کی اس ٹیکری پہ چلے گئے جو آج بھی اونچے ٹیکری پہ ہی آپ کا مزار مبارک ہے. اور بیٹے غوث اعظم کے، غور سے سنو، اور اتنے بڑے بزرگ ہیں سید رفیع الدین احمد، اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ ایک غیر ہندو عورت بڑی آپ کی عقیدت مند تھی. ایک مرتبہ جو ہے آپ بیٹھے تھے اپنے خانقاہ میں، میت جا رہی تھی غیر مسلموں کی، تو وہ غیر مسلم عورت آئی اور دوڑتے آپ کو دیکھی، تو آپ کو دیکھ کر آپ کے پیر پڑنے آئی، تو آپ نے زبان سے دعا دی اللہ تجھے سلامت رکھے، تیرے شوہر کو بھی سلامت رکھے. سبحان اللہ. وہ عورت ہاتھ چھوڑ کر رونے لگی، بابا یہ جو میت جا رہی نا میرے شوہر کی ہے، یہ مر گیا میرا شوہر. اور ہمارے مذہب میں یہ طریقہ ہے کہ شوہر کے ساتھ بیوی کو بھی زندہ جلا دیا جاتا ہے، اس لیے مجھے بھی جو ہے نا اب ٹھنڈا کرنے لے جا رہے ہیں، شوہر کے ساتھ مجھے بھی جلا دیا جائے گا. کہ آپ نے تو دعا دی کہ اللہ تجھے بھی سلامت رکھے، تیرے شوہر کو بھی. تو سید رفیع الدین احمد غریب نوازی یہ ہوتا ہے اولاد غوث اعظم. غوثیت والا جلال آپ کے سینے میں آیا. آپ نے کہا کہاں ہے تیرے میں؟ بولے وہاں کام سامنے میت ہے. قریب گئے، کہا قم بھی اذن اللہ، اٹھ کر اللہ کے حکم سے. وہ اسی وقت کھڑا ہوا کلمہ پڑھتے ہوئے، اور وہ پورے میت میں آنے والے پورے غیر مسلموں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کیا ہے. یہ سید رفیع الدین احمد غریب نوازی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شیخ پیٹ 7 گمبد کے پیچھے کے علاقے میں موجود ہے، اور غوث اعظم کے بیٹے ہیں. ان کے بعد عبداللہ قطب شاہ آیا، آ کر کہنے لگا حضور میں آپ سے ناراض ہوں، آپ کے والد نے ایک کتاب میں لکھا کہ امیر معاویہ کے بارے میں ان کی فضیلت کو بیان کیا. بالکل سے. اور دیکھیں آپ غنیۃ الطالبین کے علاوہ دوسرے غوث اعظم کی اور بھی کتابیں، سر الاسرار ہے، فتوح الغیب ہے، وہاں پر تو اس مسئلے میں بات نہیں ہوئی. سر الاسرار ہو یا فتوح الغیب، تصوف کی باتیں اس میں. کس کی باتیں ہیں؟ نفس کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے، دل کیسے پاک کیا جاتا ہے، روح کا کیا ہے، آخرت کی فکر. غوث اعظم کی تاریخ خطبے اٹھا کر دیکھے، لیکن وہاں پر امیر معاویہ کے بارے میں نہیں لکھا سوائے غنیۃ الطالبین کی کتاب کے. تو 500 سال پہلے غوث اعظم کے بیٹے سید رفیع الدین احمد سے بادشاہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے والد نے یعنی غوث اعظم نے یہ کتاب میں کیا لکھا امیر معاویہ کے متعلق. تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ کتاب تو میرے والد کی ہے نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا سن میں ابھی اپنے جد اعلیٰ غوث اعظم کے پاس تجھے پہنچا دے تو پھر سوال ان سے کر لینا، سوال ان سے ہی کر لینا، میں ان کی روح مبارک کے سامنے تجھے پہنچا دیتا ہوں. تو خیر اگر یہ کتاب تم آج کہہ رہے ہو نہیں یہ غنیۃ الطالبین غوث اعظم کے لیے ہے، میں نے کہا یہ جھوٹ تم باندھ رہے ہو. تمہارا اگر تم واقعی غوث اعظم کے عاشق ہو، واقعی اولیاء اکرام کے عاشق ہو، اور واقعی تم سنی ہو، تو ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ تمہارے اسٹیٹوں پر شیعہ کیوں نظر آ رہے ہیں. یہ کیا مسئلہ ہے؟ تمہارے اسٹیٹ پر شیعہ کیوں بیٹھے نظر آ رہے ہیں؟ خانقاہوں میں تمہارے شیعہ کیوں آ رہے ہیں؟ کون تم نہیں جانتے شیعہ کون ہے؟ جو کھلم کھلا افطرا کرتے ہیں، ابو بکر صدیق کی شان میں گالیاں دیتے ہیں، حضرت عمر ابن خطاب کی شان میں گالیاں دیتے ہیں. اب تمہارا چہرہ نہیں بگڑتا، اگر کوئی تمہاری بات نہ سنے تو تم کو دو غوث کے بیٹے کی بات نہیں سنے، غوث کے بیٹے کی بات نہیں سنے. میں نے کہا سنو بھائی،
تمہاری بات اگر کوئی نہ سنے تمہیں تو بڑا غصہ آ جاتا ہے، اور تمہارے جو ہے اکابروں کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو تم ساتھ بھی بٹھاتے ہو، کھانا بھی کھاتے ہو۔ تعجب ہے، ایسے خانخواہ میں ایسے کام ہو رہا ہے، یہ تمہیں میں پھر کہہ رہا ہوں، ہم تمہاری عزت تمہارے لیے نہیں کر رہے ہیں، تمہارے باپ داداؤں کی وجہ سے کر رہے ہیں، اور تمہارے والدوں کا جو عقیدہ ہے وہی ہمارا عقیدہ ہے۔ بولے نا محبت سے سبحان اللہ۔ تو بنیاد طالبین کتاب غوث اعظم ہی کی لکھی ہوئی ہے، بولے نا محبت سے سبحان اللہ۔ آج بھی اگر جائیے آپ رفیع الدین احمد غریب نوازی کی بارگاہ میں سرانے چارٹ لگا ہوا ہے وہاں پر ان کی سوانح حیات کا، آج بھی مزار شریف کے بعد اس میں یہ سوال لکھا ہوا ہے۔ عبداللہ قطب شاہ نے پوچھا تھا حضرت غوث اعظم نے امیر معاویہ کے بارے میں کیوں لکھا؟ یہ لفظ اس نے کہا تھا کیونکہ قطب شاہی بادشاہ جو نا پورے اہل تشیع سے تھے، شیعہ سے تھے، انہیں کہا تھا امیر معاویہ۔ اب جبکہ سنیں ایک اور بات سنیے آپ، آج امیر معاویہ کو بھی گالیاں دی جاتی ہے، جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلن، اللہ قرآن میں فرماتا کلن کہہ کر کہ محبوب تیرے سارے کل یعنی تیرے سارے غلاموں سے ہم نے بھلائی کا وعدہ کر لیا۔ اللہ قرآن میں تمام صحابہ سے راضی رہے، یہ کہے کہ محبوب ہم تیرے سارے غلاموں سے بھلائی کا وعدہ کر لیا ہے اور ہم ان سے راضی ہیں، اور آج تم سید ہونے کا دعویٰ کر کر، حسینی سید ہونے کا دعویٰ کر کر امیر معاویہ کی شان میں گالیاں بک رہے ہو۔ لیکن میں آپ کو ایک تصوف میں کی ایک بات بتاتا ہوں، طریقت کی ایک بات، اب ذرا غور سے سنیے آپ۔ طریقت میں، تصوف میں بندہ ولایت کے مقام پہ کب پہنچتا ہے؟ جب اس کا دل صاف اور آئینہ ہوتا ہے، دل سے تکبر نکل جائے، دنیا کی محبت نکل جائے، اکڑ نکل جائے، غیبت نکل جائے، حسد نکل جائے، یہ ساری گندی عادتیں جب باہر نکلتی ہے تبھی تو بندے کا دل نرم ہوتا ہے اور اللہ کے قریب پہنچتا ہے۔ مجھے بتائیے، دیکھیے میں سندے ایک بندہ تھا، نام ایک اس کا جو ہے نام اسلام فخر الدین تھا تشیع شیعہ تھا، سنیوں سے بڑا چڑھتا تھا، اور خاص طور اس کے اتنا بڑا اس کا باغ تھا، اتنا بڑا اس کا باغ تھا، وہ باغ میں کسی کو آنے نہیں دیتا تھا، اور ہر روزانہ وہ عصر کی نماز کے ٹائم پہ جو اپنے باغ کو دیکھنے کے لیے نکلتا، سیر کرنے کے لیے نکلتا۔ ایک دن عصر کا وقت تھا، یہ اپنے باغ میں نکلا، تھا شیعہ اور تھا کٹر تکبر میں ڈوبا ہوا، انانیت میں کسی غریب کو منہ نہیں لگاتا تھا، دیکھتا نہیں تھا، اکڑ، تکبر، پیسہ، دولت، قوت سب کچھ اس کے پاس تھا، اور کھا کٹر جو ہے نا شیعہ، اور اپنے باغ میں کسی کو برداشت نہیں کرتا تھا، سنی کو ہو، آس پاس جو تھا یہ لاہور کا رہنے والا، آس پاس سنی بھی بہت ہے، وہ برداشت نہیں کرتا تھا۔ ایک دن عصر میں اپنے گھوڑے پہ نکلا، اپنے باغ، کیونکہ بہت بڑا باغ تھا اس کا پھلوں کا، اس باغ کے سیر کے لیے اس نے دیکھا کہ ایک حوض کے کنارے ایک بزرگ ہے قرآن پڑھ رہے، اس کی کہ باغ میں ایک حوض ہے، اسی حوض کے کنارے ایک بزرگ قرآن پڑھ رہے۔ اب اس کو بڑا غصہ آیا، چہرے سے سمجھ گئے یہ سنی ہے، بڑا غصہ آیا، باغ کے بڑے لوگوں کو کہا کہ یہ کہاں سے آ گئے میرے باغ میں، جہاں میرا حوض ہے وہاں بیٹھ کر یہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اب جلال میں، غصے میں گھوڑے سے اترا، یقین جانیے اب اس کا سینہ کتنا گندگیوں سے بھرا ہوگا، ہے نا، تکبر سے، اکڑ سے، غصے سے، ہر چیز سے بھرا تھا۔ قریب آیا اور بزرگ سے کچھ کہہ سکے، لیکن خدا کی عزت و جلال کے قسم، سرکار کی جو حدیث مبارکہ ہے، سرکار نے جو ارشاد فرمایا، مومن کی نگاہ سے ڈرو، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، مومن کی نگاہ سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ انہوں نے، بزرگ نے نظر اٹھا کر دیکھی، وہ گھوڑے سے نیچے اتر کر بے ہوش ہو گیا، اور کچھ دیر کے بعد ہوش آیا تو دل بھی پاک ہو چکا تھا، دماغ بھی پاک ہو چکا تھا، اخلاق بھی پاک ہو چکے تھے۔ کہا بابا مرید بنا لیجئے، اپنا غلام بنا لیجئے، اب دنیا سے دل ہی نہیں لگتا، ساری چیزوں کو اللہ کی راہ میں جو خیرات کر کر آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ بزرگ نے کہا ٹھیک ہے، مرید بھی بنا، کلمہ بھی پڑھا، مرید بھی بنا، ساری زندگی ساتھ رہا، یہاں تک کہ وہ بزرگ نے ایسا نوازا، وہ کعبۃ اللہ کے پاس حج، بزرگ کی اجازت سے، پیر کی اجازت سے حرم شریف گیا، اس نے 21 یا 27 حج کیے، اور حج کے کرنے کے بعد اس دور میں حرم کے خادموں میں اس کا نام شمار ہوا، اور جنت المالا میں اس کی قبر ہے۔ وہ بزرگ جو کون تھے، جو ایک نظر ڈال کر ایسے کٹر
پنتی کو جو ہے عاشق رسول بنا دے۔ وہ بزرگ کون تھے جنہوں نے نظر اٹھا کر دل کو پاک کر دیا، ستھرا کر دیا، مزاج کو پاک کر دیا، اخلاق کو پاک کر دیا، سوچ کو پاک کر دیا، اور ایسے پاک کیا کہ اللہ کا ولی بنا دیا۔ وہ بزرگ کوئی اور نہیں، خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز کی ذات مبارک آتی ہے۔